اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. ابتدع بقدرتہ خلق ابتداعا واخترعهم علی مشیتہ اختراعا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے جس سلسلے کو شروع کیا تھا اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے مولا اپنی جو پہلی دعا ہے صحیفہ کاملہ کی، اس کی یہ دوسرا جز ہے کہ اس ذات واجب نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا. ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا، قدرت سے ایجاد کیا. پھر فرمایا واخترعهم علی مشیتہ اختراعا، اور اپنے منشاء الہی سے، اپنے ارادے سے جیسا چاہا اسے خلق کیا. مولا نے یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا کہ اس کائنات کو خلق کیا تو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا. دوسری بات یہ کہ ارادے سے خلق کیا. دو چیزیں ہیں. اب یہاں پر قدرت سے خلق کیا کیا مراد ہے، اور ہمارے معصومین نے اسی چیز کو بار بار ذکر کیا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فطر الخلائق بقدرتہ، کہ ذات واجب نے اس خلائق کو عدم سے وجود میں لایا اپنی قدرت سے. اور جناب سیدۃ النساء العالمین خطبہ فدق میں ارشاد فرماتی ہیں کونھا بقدرتہ، کہ اس ذات واجب نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے خلق کیا. وزرعھا بمشیتہ، اور اپنے ارادے پر اسے خلق کیا. قدرت اور ارادہ دو چیزوں کو معصومین نے ذکر کیا ہے، اور امام زین العابدین نے بھی اسی دعا میں یہی قدرت کا حوالہ دیا ہے اور ارادے کے اوپر حوالہ دیا ہے. قدرت سے خلق کیا کیا مراد ہے، یعنی اس ذات واجب نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے خلق کیا، یعنی اس کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا معاون و مددگار نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا اس میں مشاور نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. دوسری بات کہ اس ذات واجب نے اس کائنات کو، اس پوری تخلیق کو، خلائق کو اپنے ارادے سے خلق کیا، یعنی یہ کائنات تخلیق کسی کے ارادے کی کار فرما ہے، کسی کے ارادے کی ایجاد ہے، خود ساختہ نہیں ہے. مولا نے یہاں پر دہریوں کا عقیدہ جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ذات واجب کوئی نہیں ہے اور کوئی اس کائنات کو خلق کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ کائنات ہے، تو مولا نے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، وہ اس کائنات کو خلق کیا ہے قدرت سے، تو اس کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے، کوئی چیز مہمل نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور اسی بات کو دیکھیے کہ علامہ ہلی نے دہریوں کے ساتھ مناظرہ کیا. کچھ دن تک مناظرہ چلتا رہا، دلائل و مباحث براہین دیتے رہے، لیکن دہریے اس بات کو نہ مانے. تو چند دن جب یہ مناظرہ طول پکڑ گیا تو ایک دن علامہ ہلی اس مقام مناظرہ جہاں ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد گئے، یعنی اتنی دیر کی کہ وہ دہریے سمجھ گئے کہ اب علامہ صاحب نہیں آ رہے اور وہ یہ مناظرہ یعنی ہم سے ہار گئے ہیں. تو اتنی دیر کی کہ وہ اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم جائیں کہ علامہ ہلی نہیں آتے. تو ایسے میں جب علامہ ہلی وہاں پہنچے تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ وقت کے پابند رہی ہیں. تو علامہ ہلی نے اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ جہاں سے میں آتا ہوں یہاں پر آپ کے ہاں مناظرہ کرنے کے لیے، تو مجھے ایک دریا عبور کرنا پڑتا ہے. جب پہلے میں پہنچتا تھا تو اس وقت یہاں پر کشتی موجود ہوتی تھی دریا کے اوپر، تو میں اپنے وقت پر پہنچ جاتا تھا. لیکن آج جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو کوئی کشتی وہاں پر موجود نہ تھی. تو اسی کے انتظار میں مجھے اتنی دیر ہوئی کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ جب اتنی دیر ہوئی تو پھر
کیا سبب بنا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ کافی دیر جب گزری تو میں نے دیکھا کہ پانی میں کچھ تختے لکڑیوں کے بہتے آ رہے ہیں منتشر ہو کر، تو اچانک وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ تختے خود بخود آپس میں جڑتے گئے اور ایک کشتی کی صورت بن گئی، در حالانکہ وہاں پر کوئی بنانے والا موجود نہ تھا۔ تو اسی کشتی کے اوپر جب وہ میرے سامنے بنی تو میں سوار ہو کر آ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کشتی کو وہاں پر کوئی بنانے والا نہ ہو، لیکن پھر وہ کشتی خود بخود بن گئی ہو۔ علامہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ کشتی میرے سامنے ہی بنی اور کوئی بنانے والا وہاں پر موجود نہ تھا۔ تو انہوں نے فوراً یہی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو تو وہ کشتی خود بخود نہیں بنتی۔ علامہ صاحب بھی بار بار اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ اس کشتی کو کوئی بنانے والا نہ تھا، لیکن جب اصرار بڑھا اور انہوں نے اس بات کو ناممکن قرار دیا تو اس وقت علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے، آپ خود ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کشتی جو چند لکڑیوں کے تختوں سے بنتی ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنائے کے بن جائے گی؟ تو فوراً ان کی عقل پر یہ ٹھیس پہنچی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ خلق کیا، اب اس کے ارادے کی کار فرما ہے، یعنی اس میں کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی ارادہ کار فرما ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ سورہ حل عطا میں دیکھیے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی ایک فکر دی کہ جتنے بڑے فلسفی و دانشور ہوں اور جتنے بڑے حکماء ہوں وہ اس بات پر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا ہمارا وجود پہلے سے تھا یا نہیں تھا، تو ہر دانشور اور فلسفی یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک حادث ہیں، بعد میں خلق ہوئے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ جب حادث سے تو تمہیں وجود میں کون لایا؟ اور اس کے ارادے کی کار فرما ہے یہ کائنات۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جب بنا عدم سے وجود میں آیا، یعنی جب کچھ نہ تھا اس وقت جب یہ موجودات کی صورت میں اس دنیا میں آیا تو ایک ارادے کی صورت رکھتا ہے۔ تو یعنی ایک مادہ، ایک میٹر اگر ایک ارادے اور تخیل اور فکر رکھنے والے کی صورت میں بن رہا ہے تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اس میٹر اور مادے کو شعور دینے والی ذات بھی ایک باشعور ہے جو اس ذات کو شعور دے رہی ہے۔ تو انسان کی تخلیق ہی اس ذات واجب کے وجود کے اوپر دلیل ہے اور اس کے ارادے اور قدرت پر دلیل ہے۔ اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم مزید آگے اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔